دم عیسیٰ ید بیضا سے آگے ہیں، مقام ان کا کلام اللہ کی تفسیر ہے۔ گویا کلام ان کا حیات جاوداں دیتا ہے، دنیا کو مقام ان کا خدا ہی جانتا ہے۔ کس قدر پیارا ہے نام ان کا، گنہگارو نہ گھبراؤ شفیع المذنبین آئے۔ مبارک ہر جہاں کو رحمت للعالمین آئے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس کو رحمت کا حق مل گیا اسے رسول رحمت کے دامن میں پناہ مل گئی، جسے حضور کے دامن میں پناہ مل گئی اس کا کام آسان ہو گیا، یعنی حضور پر ہمیشہ درود و سلام بھیجتے رہنا، اور یہی اصل نسخہ ہے حصول رحمت کا۔ زندگی آغاز سے پہلے بھی تھی اور انجام کے بعد بھی ہوگی۔ زندگی تو بس زندگی ہے، اس کا یوم پیدائش اور اس کا یوم وصال کسے معلوم۔ یقین مل گیا تو منزل مل جائے گی، یقین اپنے فیصلے پر اور اس کی عنایت پر۔ بڑی سے بڑی اور آسان فقیری یہی ہے کہ ہمیں اللہ کا ہر فیصلہ منظور ہے۔ اگر توبہ کے بعد پھر گناہ سرزد ہو جائے تو پھر توبہ کر لینی چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر موت آئے تو حالت گناہ میں نہ آئے بلکہ حالت توبہ میں آئے۔ مغفرت کمائی نہیں جاتی، مغفرت مانگی جاتی ہے۔ بادشاہوں نے بادشاہی چھوڑ کر درویشی تو قبول کی، لیکن کسی درویش نے درویشی چھوڑ کر بادشاہی نہیں قبول کی۔ ہمیں بہت زیادہ علم کے مقابلے میں تھوڑے سے ادب کی زیادہ ضرورت ہے۔ بندہ اندر سے برا نہیں ہوتا، ضرورت ہی برا کرواتی ہے، اور ضرورت ہی نیک کرتی ہے۔ ضرورت نکال دو بندہ ٹھیک ہے۔ ایک انسان کے بااعتماد ہونے کے لیے یہ ہی حقیقت ہی کافی ہے کہ اس سے پہلے نہ تو کوئی اس جیسا دنیا میں آیا اور نہ اس کے بعد اس جیسا آئے گا۔ یہ عظیم انفرادیت بہت بڑا نصیب ہے۔ جس نے اپنا محبوب آپ کو عطا کر دیا اس نے اپنے پاس کیا رکھنا ہے۔ بے شوق عبادتوں سے شوق کا ایک آنسو بہت بہتر ہے، اور شوق کی ایک نگاہ زندگی کے 1000 سجدوں سے بہتر ہے۔ بڑی سے بڑی اور آسان فقیری یہی ہے کہ ہمیں اللہ کا ہر فیصلہ منظور ہے۔ اللہ کی یاد کرنے والوں نے قبرستانوں میں میلے لگا دیے، اور غافل لوگوں نے زندگی کو ہی قبرستان بنا دیا۔ اللہ سے معافی چاہتے ہو تو لوگوں کو معاف کر دو، اللہ کا احسان چاہتے ہو تو لوگوں پر احسان کرو، نجات چاہتے ہو تو سب کی نجات مانگو۔ اگر اینٹوں میں ربط نہ ہو تو دیوار کو اپنے ہی بوجھ سے گر جانے کا اندیشہ لاحق ہو جاتا ہے۔ یہی عجیب بات ہے کہ سبب فرعون ہو تو نتیجہ موسیٰ نکلتا ہے، اور یہی بات اہل ظاہر کی سمجھ میں نہیں آتی۔ جہاں سبب اور نتیجہ کی سائنس ختم ہوتی ہے وہاں سے رضا اور نصیب کی حد شروع ہوتی ہے، اور رضا ہے چاہے تو محنت کو مراد دے اور چاہے تو محنت کے بغیر بامراد کر دے۔ گمناموں کی تاریک راتوں میں یقین کے چراغ جلتے ہی رہتے ہیں۔ دولت مند انسان میں اگر خوف خدا نہ ہو تو اس کی عاقبت فرعون جیسی ہوتی ہے۔ غریب کا یقین محفوظ رہے تو اس کے لیے رحمتیں ہیں۔ رزق صرف پیسہ ہی نہیں ہے، ایمان بھی رزق ہے۔ مال فنا ہو جاتا ہے لیکن ایمان قائم رہتا ہے ہمیشہ کے لیے۔ جس آدمی کو
کسی اور مسلمان کے بخشے جانے پر یقین نہیں ہے، اس کی اپنی بخشش خطرے میں ہے۔ اپنی مصروفیت کا جائزہ لو، کیونکہ آپ کی مصروفیت گمراہی بھی ہو سکتی ہے اور آپ کی مصروفیت عبادت بھی ہو سکتی ہے۔ جب تک آپ خود سچے نہیں ہوتے، آپ کے لیے سچ کی تلاش بے معنی سفر ہے۔ اگر ظرف نہ ہو تو عطا انسان کو مغرور بنا دیتی ہے۔